جی آفاق بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا سوال تھا آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ آفاق کا سوال یہ ہے کہ ہمیں نماز میں ہی اچھے اور برے ہر طرح کے خیالات کیوں آتے ہیں؟ اچھا، صرف ایسا ہی نہیں ہے، نماز کے اندر بہترین قسم کی پلاننگز انسان کے دماغ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، نماز کے اندر کوئی کھوئی ہوئی آپ کی چیز ہوتی ہے تو وہ آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہمارے ایک استاد تھے، بزرگ استاد تھے، کبھی کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی تھی اور مل نہیں رہی ہوتی تھی تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا نماز 2 رکعت وضو کر کے آئیں اور 2 رکعت نفل پڑھیں. اچھا، اس سے کیا ہوتا تھا؟ موسٹلی وہ چیز مل جاتی تھی. کیوں مل جاتی تھی؟ اور نماز کے اندر وہ سوالات کیوں آتے ہیں؟ نماز کے اندر آپ کو اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی یادداشتیں کیوں آتی ہیں جن کا تعلق پچھلی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ دیکھو، اس کے 2-3 ریزن ہیں. سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات اور ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان سے ایک سکون حاصل ہوتا ہے. عبادات اور ان سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ انسان کو سکون پہنچاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں سکینہ. کیا کہتے ہیں؟ سکینہ کا مطلب ہوتا ہے سکون حاصل کرنا. تو انسان جیسے ہی ریلیکسنگ موڈ کے اندر آتا ہے، جب انسان ریلیکس ہونے کی کوشش کرتا ہے تو آٹومیٹکلی، یعنی دیکھو نا، زندگی میں جب ٹینشن کم ہوتی ہے تبھی تو آپ اچھی چیزوں کو پلان کر سکتے ہو. آپ کے چوٹ لگی، یہاں سے ٹکر ہو گئی، میرے چلتے چلتے مجھے ابھی اس چیز کا احساس نہیں ہوگا. کب ہوگا؟ جب بستر پہ جا کے لیٹوں گا. زندگی جو دماغ کے فوکس پوائنٹس تھے وہ کم ہو جائیں گے، میں ذرا پاور سے بھی موڈ کے اوپر باڈی آ جائے گی تو پھر مجھے احساس ہوگا یار ہلکا سا گلے میں بھی درد ہو رہا ہے، خراشیں ہو رہی ہیں. یہاں جو چوٹ میرے صبح لگی تھی 11 بجے وہ بھی مجھے جو ہے نا تھوڑا سا ہاتھ کے اندر تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تھوڑا ٹیمپریچر بھی محسوس ہو رہا ہے. اری بس ان میں یہ اس کا تعلق ہے ذہنی سکون کے ساتھ. نماز کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو ریلیکس کرنے کے حساب سے، ویسے تو مختلف مقاصد ہیں اس کے، لیکن چونکہ انسان کو ریلیکس کرنے کے حساب سے بنایا ہے. انسان جب نماز پڑھتا ہے تو 10 قسم کے پین ریلیو ہوتے ہیں اس کے. آپ کھڑے میں وہ ایک پوزیشن ہے، آپ رکوع میں جا رہے ہیں وہ دوسری پوزیشن ہے، پین ریلیور پوزیشن ہے. کیا ہے وہ پین ریلیور پوزیشن؟ کہ جب آپ جھکتے ہیں کمر آپ کی ایک بالکل سیدھے اینگل کے اوپر ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ اس کے اوپر اگر ایک گلاس رکھ دیا جائے تو وہ گلاس میں سے پانی نہ گرے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پین ریلیور پوزیشن ہے. آپ کے تمام مہرے جو بھی آپ کے 5-6 ہوتے ہیں، L1 L2 L3 L4 کر کے، وہ سارے اپنی اپنی جگہوں کے اوپر آ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو بیٹھنے کے جتنے انداز بتائے ہیں، سجدہ کرنے کے جتنے انداز ہیں، گردن کی ایکسرسائز ہے سلام پھیرنے میں، یہ ساری چیزیں انسان کو فزیکلی ریلیف دینے کے لیے ہوتی ہیں. تو اب آپ دیکھیں اس کے 2 ریزن. یہ میں آپ کو میڈیکل ریزن بتا رہا ہوں. میڈیکلی فزیکلی انسان چونکہ ریلیکس ہو جاتا ہے تو ریلیکس ہونے کے بعد انسان کچھ نیا سوچنے، کچھ نیا کرنے، کچھ ڈیولپمنٹ والے کام کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. ایک ریزن یہ ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو ایک عبادت اور ایک کی عبادت کے طور پہ مسلمان کے اوپر فرض کیا ہے، تو دوسرا ریزن یہ ہے کہ جب آپ نماز کی اسٹیٹ کے اندر جاتے ہیں، نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب رحمان سے قریب ہو گئے اور شیطان سے دور ہو گئے. تو جب آپ رحمان سے قریب ہو گئے، شیطان سے دور ہو گئے، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی تو دی نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو کسی چیز پہ لگائے یا ہاتھ پکڑ کے کسی چیز سے روکے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس صرف کتنی چیز کی اتھارٹی ہے؟ اس کے پاس صرف اس چیز کی اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کے دماغ کے اندر اٹیک کر سکتا ہے. کیسے؟ تھرو بیڈ آئیڈیاز. اچھے اور برے خیالات جو دماغ کے اندر آتے ہیں وہ یہی رحمان اور شیطان کی فوج کی جنگ ہوتی ہے. اس کے اندر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جن کی نماز میں خشوع اور خضوع کم ہوتا ہے، ان کے دماغ میں اس جنگ میں شیطان کی فوج جیت جاتی ہے. یعنی انسان اپنے ان دیکھو، خیال کا دماغ کے اندر آنا، خواب کا نیند میں آنا، یہ برا نہیں ہے. سمجھ لینا ایک بات کو، اس چیز سے ہم یہ کنیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی خیال آپ کے دماغ میں آ جاتا ہے نا تو اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن اگر اس برے خیال کے آنے کے بعد آپ اپنے اس برے خیال کو پرولونگ کر لیتے ہیں، یعنی ایک چیز آپ کے دماغ میں آ گئی،
اب آپ اپنے اب اس بری چیز کو اپنے دماغ سے جھٹک دیں، تعوذ پڑھ لیں، لاحول پڑھ لیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، کوئی بسم اللہ پڑھ لیں، کوئی درود شریف پہ لگ جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. شیطان نے اٹیک کیا، آپ نے ڈیفیٹ کر دیا اس کو. شیطان کی ذریت نے آپ کے دماغ پہ اٹیک کیا، برا آئیڈیا دے کے آپ نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا، اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. لیکن اگر خیال ایک دماغ میں آ گیا اور اس کے بعد پھر آپ نے اس خیال کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنا دماغ چلانا شروع کر دیا تو یہ چیز بری ہے. اس کا مطلب آپ شیطان کے اس اٹیک، اس جھانسے کے اندر آ گئے اور اب آپ اس کی ٹیم کا حصہ بن کے اس خیال کو، اس بری سوچ کو، اس برے خواب کو کنٹینیو کر رہے. کیسے ہوتا ہے یہ خواب میں؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں نا تو کوئی بہت سو کے اٹھے، کیسے اٹھے؟ ڈسٹرب اٹھے، اما نے بیچ میں سے اٹھا دیا. بیچ یوں کہہ رہا ہوں کہ وہ خواب دیکھ رہے تھے آپ، تو آپ کو لگتا ہے کہ یار بڑا انٹرسٹنگ خواب تھا اور اب تو بس کام ہونے ہی والا تھا. وہ گاڑی خرید رہے تھے، کوئی کسی جگہ گھومنے جا رہے تھے، کوئی شادی آپ کی ہونے والی تھی، ٹھیک ہے؟ تو استغفر اللہ کیوں بھائی، یہ سارے جو ہے نا سسٹم رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اندر. تو کوئی ایسی انٹرسٹنگ چیز تھی جو آپ کے انٹرسٹ کی چیز تھی، لیکن آپ کا خواب ڈسکنٹینیو ہو گیا کسی بھی ڈسٹربنس کی وجہ سے. میں اچھے یا برے کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں خواب کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان چاہ یہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں دوبارہ سے ذرا سونے کی کوشش کروں تاکہ وہ جو میرے ادھورے خواب رہ گئے تھے وہ میں پورا کر سکوں. اب اگر انسان برے کسی خواب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دوبارہ سے ریزیوم کرتا ہے، سوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ یہ کنیکٹ کر لوں، اچھا وہ ہو بھی جاتا ہے. کنیکٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ دماغ میں اس وقت وہی چل رہا ہوتا ہے. ارے پھر کسی دن آپ کو میں بتاؤں گا کہ خوابوں کی جو 6 اقسام ہیں وہ کس کس طریقے کے ہوتے ہیں. ابھی بہرحال آج کا یہ موضوع نہیں ہے، نہ سوال کا یہ مدعا ہے. اسی طریقے سے جس طرح یہ خواب دوبارہ سے ریزیوم ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے خیالات بھی دوبارہ سے ریزیوم ہو جاتے ہیں. اگر آپ خواب، برے خواب یا برے خیال کو دماغ میں آ جاتے ہیں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس خیال برے آنے کے بعد آپ اس کو اپنی مرضی سے پلان کرتے ہو تو یہ برا کام کر رہے ہو، یہ گناہ کا کام کر رہے ہو. اور اس کے بعد اس کو اگر اس خیال کو ایگزیکیوٹ بھی کر رہے ہو تو یہ ایکسٹریم گناہ کا کام کر رہے ہو. اور شیطان آپ کے اوپر اسی طریقے سے اٹیک کرتا ہے. تو آپ کا سوال تھا کہ نماز کے اندر ہی ہمیں برے خیالات کیوں آتے ہیں، یا نماز کے اندر ہی ہم چیزوں کو پلان ہمارا دماغ کیوں کرنے لگتا ہے. تو اس چیز سے اوائڈ کیجئے. ایسی نمازیں بے روح نمازیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی. جس نماز کے اندر خشوع خضوع نہ ہو. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون ویمنعون الماعون. ایسے نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہلاکت ہے، ویل ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے، جو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ صرف بس جو ہے نا وہ کورم پورا کر رہے ہوتے ہیں، کاؤنٹنگ پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نماز ایکسرسائز سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، تو ضرورت اس بات کی. اچھا اس کا میں آپ کو ایک طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت آپ تلاوت کر رہے ہوں، کھڑے ہوں، تو اس وقت آپ اپنی اگلی لائن کے اوپر فوکس کریں. الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں نا، تو الرحمن الرحیم کو دماغ میں رکھیں. اور الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں تو مالک یوم الدین کو دماغ میں رکھیں. آپ یہ ازیوم کرنے کی کوشش کریں کہ جیسے آپ اس لکھے ہوئے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، زبر کہاں ہے، زیر کہاں ہے، پیش کہاں ہے. اسی طریقے سے ایک آپ کو میں ایک حضرت علی سے مروی ایک بات ہے، حضرت علی کا وہ قول ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ نماز ایسی پڑھیں کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے انسان کا خیال کیا ہونا چاہیے کہ نماز کو اس طریقے سے ادا کیا جائے کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور ایٹ لیسٹ اگر آپ کی دل اور دماغ کے اندر یہ والی فیلنگ پیدا نہیں ہو سکتی تو کم سے کم آپ یہ ضرور سوچیں کہ اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا. پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ اپنی کسی پسندیدہ شخصیت یا کسی بڑے کے ساتھ کسی انگیجمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، کسی مصروفیت کے اندر ہوتے ہیں، 1 to 1 بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت آپ کو کھجلی، آپ کو جمائی، آپ کو بال صحیح کرنے کا ہوش نہیں ہوتا. آپ اپنی کسی پسندیدہ شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کسی سیلیبریٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایون اپنے کسی بڑے کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی برے کام کو کر کے، کوئی ناک میں انگلی نہیں ڈالیں گے، کوئی کھجلی نہیں ہوگی آپ کو، کوئی پسینے آ بھی نہیں ہوں گے تو آپ اس کو برداشت کریں گے. کیوں؟ کہ یار میرے بارے میں کوئی برا تاثر اس شخصیت کے دل اور دماغ میں
نہ بنے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب آپ یہ سوچیں کہ حضرت علی نے یہ جو بات بیان فرمائی اس میں نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یا یہ فیلنگ نہیں پیدا ہو رہی, تو ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اور ہمارے اس کے اندر نماز میں کھجلیاں ہوتی ہیں, ہمیں خیال آتا ہے کہ یار یہ پاؤں پہ مچھر کاٹ رہا ہے تو پاؤں کو پاؤں سے رگڑتے ہیں, ٹھیک ہے, بال صحیح کرتے ہیں, ناک میں محسوس ہوتا ہے کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے. تو آپ بتاؤ نا کہ جب سارے خیالات, ساری ایکٹیویٹیز, سارے حساب کتاب نماز کے اندر آئیں گے تو وہ پھر نماز اللہ کے لیے تو نہیں ہوئی نا, وہ نماز بیکار ہو. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو 2 وجوہات بھی بتا دی ہیں. میڈیکلی انسان چونکہ ریلیکس ہوتا ہے, پین ریلیور ہوتی ہے نماز آپ کا, اس وجہ سے جب باڈی آپ کی سیٹسفائی ہوتی ہے, 10 پرابلم سے نکلتی ہے نماز کے تھرو, تو دماغ ریلیکس ہوتا ہے. دماغ ریلیکس ہوتا ہے تو وہ جو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ والے موڈ پہ چلا جاتا ہے, وہ یعنی جو چیزیں گم ہوئی تھی ان کے بارے میں سوچنا, جو پیچھے خیالات ادھورے رہ گئے تھے. ابھی فار سپوز یہاں پہ کوئی لائٹ چلی جائے نا, ہماری بات جس فلو میں جاری ہوگی وہ بات ادھوری رہ جائے گی. کوئی باہر سے کچھ گرنے کی آواز آئے تو ہمارا جو ایک فلو چل رہا ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا, سب کا دماغ ادھر منتشر ہو جائے گا. دن بھر کے اندر اس طرح کے بے شمار ایونٹ ہوتے ہیں کہ جس میں ہم ایک ٹریک کے اوپر سوچ رہے ہوتے ہیں, ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, اس سے کوئی بڑا ایونٹ باہر سڑک کے اوپر ہو جاتا ہے, کوئی چھت پہ کچھ گرنے کی آواز آتی ہے, ہم وہ کام وہ سوچیں ادھوری چھوڑ کے ہمیں اس میں انگیج ہونا پڑتا ہے. تو یہ ساری ادھوری سوچیں چیزیں چونکہ دماغ پہ آدھی پروسیس ہوئی بھی ہوتی ہے نا, تو ان کی ایگزسٹنس دماغ کے اندر ہوتی ہے. تو جب آپ نماز موڈ میں کھڑے ہوتے ہیں, ریلیکس ہوتے ہیں, ساری سوچوں کو ادھر ادھر کر کے کھڑے ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے دماغ آٹومیٹکلی جب پین ریلیو ہوتا ہے اس کا میڈیکلی, تو وہ ان تمام سوچوں پہ دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ ادھوری سڑکیں ہوتی ہیں جو آپ کے دماغ میں بنی ہوئی تھی لیکن ان کا کوئی اینڈ نہیں ہوا تھا پراپرلی, تو وہ دماغ ان تمام چیزوں کے اوپر دوبارہ سے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. 2 چیزیں تھیں, ایک میڈیکلی, دوسرا روحانی طور پہ اسپرچولی, کیونکہ آپ عبادت والا کام کر رہے ہیں اور یہ رحمانی کام ہے, رحمانی عبادت ہے, تو آٹومیٹکلی اس کے اندر شیطانی ہوتی ہے. شیطانی کیسے ہوتی ہے کہ شیطان خود ہی اپنی ذریت میں سے آپ کے دماغوں میں آئیڈیاز ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک صحابی کے بارے میں ذکر ہے کہ ایک صبح ملک اور سلطنت کے خلیفہ تھے وہ, اور ان کی جو ہے نا وہ سلطنت بھی بڑی تھی, خلافت کے اندر بڑا نام تھا ان کا. ایک صبح امور سلطنت نبھاتے رات ان کو اتنی دیر ہو گئی کہ ایک صبح ان کی فجر کی نماز جماعت سے نکل گئی, نہیں پڑھ پائے, وہ قضا نماز ہو گئی. اب کیا ہوا, اس پورے دن میں انہوں نے اتنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اگلے دن شیطان ان کو خود اٹھانے کے لیے آیا. کیوں آیا؟ کیونکہ نماز پڑھنے کا ایک نارمل جو گناہ تھا نا, جو نماز پڑھنے کا نارمل جو ثواب تھا اور نماز چھوڑنے کا نارمل جو گناہ تھا نا, اس سے زیادہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے نماز کے قضا ہونے کی معافی مانگ لی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شیطان ڈیمیج کنٹرول کرتا ہے اپنے طور پہ, وہ دیکھتا ہے یار یہ بندہ جو ہے اس چیز, یعنی مولویوں کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. یہ ہمارے ایک استاد کہتے تھے, یعنی مولوی کا شیطان جو ہے نا چھوٹی چیزوں پہ نہیں بھڑکاتا, اس کو پتا ہوتا ہے یار اس کو جو ہے نا ہم نے اس پہ نہیں, یہ اس بات پہ کنوینس نہیں ہوگا کہ روزہ نہیں رکھو یا روزے میں چھپ کے پانی پی لو. مولوی کا شیطان کوئی قرآن اور حدیث سے ہی کوئی دوسری چیز اس کے دماغ میں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے مولوی کنوینس ہو سکے. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اسپرچولی یہ آپ کو بہت ڈیمیج کرتا ہے. نماز کے اندر برے خیالات کا آنا یہاں تک ٹھیک ہے, پھر ان برے خیالات کو کنٹینیو کر لینا یہ ہم اپنے دماغ سے کرتے ہیں. تو اس چیز سے اوائڈ کیا جائے اور کوشش کی جائے حتی الامکان کہ جتنا اس سے بچ سکیں. اپنے آپ کو فوکس کریں, اگلی آیت کے اوپر غور کریں, اگلی ایکٹیویٹی کے اوپر غور کریں. پھر اس سے جو بھولنے کے مسائل ہیں کہ یار پتہ نہیں 2 سجدے کیے تھے, ایک کیا تھا, اتحیات میں بیٹھنا ہے, یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے, یہ والے مسائل میں. پوری بات سمجھ میں آ گئی اچھے طریقے سے؟ تھینک یو.